بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یورپی ایئر لائنز نے اسرائیل، دبئی اور ریاض کی فلائٹس معطل کر دیں۔ یورپ کی بڑی ایئر لائنز جیسے ایئر فرانس، KLM اور لفتھانسا نے اسرائیل کی طرف جانے والی فلائٹس فوری طور پر کینسل کر دی ہیں۔ خاص طور پر رات کی فلائٹس معطل کی گئی ہیں کیونکہ حملے کا خدشہ رات کے وقت زیادہ ہے۔ کچھ ایئر لائنز نے دن کی فلائٹس جاری رکھی ہوئی ہیں لیکن عملے کو تل ابیب میں رات گزارنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ علاقائی کشیدگی اور ایران کے ممکنہ جوابی حملے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ دبئی، ریاض اور دیگر خلیجی شہروں کی فلائٹس بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ ایئر لائنز کو خفیہ طور پر پہلے سے خبردار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ اشارہ واضح ہے کہ بڑا تنازع قریب ہے۔ یہ صورتحال پورے مشرق وسطی میں پھیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور دنیا بھر میں سیکیورٹی الرٹ جاری ہے۔ امریکی سینٹ کا چیف اسرائیل پہنچ گئے۔ ممکنہ ایرانی حملے پر امریکہ اور اسرائیل میں کوارڈینیشن۔ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے چیف ایڈمرل بریڈ کوپر اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ وہ اسرائیلی فوجی اور دفاعی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب امریکہ مشرق وسطی میں فوجی دستے بڑھا رہا ہے۔ ممکنہ ایران پر حملے اور اس کے جواب میں ایران کے رد عمل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک مل کر دفاع اور حملے کی حکمت عملی طے کر رہے ہیں اور یہ اشارہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر بڑی کارروائی کی تیاری میں مصروف ہے۔ علاقائی جنگ کے امکانات مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایران کا سخت انتباہ: اگر حملہ ہوا تو امریکہ پر لامحدود اور شدید جواب دیں گے۔ ایرانی حکام نے بین الاقوامی میڈیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل یا امریکہ نے حملہ کیا تو جواب محدود نہیں ہوگا، یہ جواب بہت شدید اور بے لگام ہوگا۔ دوسری طرف ایران نے چین اور روس کے ساتھ ملٹری ڈرلز کی ہیں اور تیاری مکمل ہے۔ یہ دھمکی کشیدگی کو عروج پر لے جا رہی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو پورے خطے میں تباہی پھیل سکتی ہے۔ ایران اکیلا کھڑا ہے مگر امریکہ اور اسرائیل کو کھلے چیلنج کر رہا ہے۔ ایران کی معیشت پابندیوں سے تباہال ہے، کرنسی گر رہی ہے اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ پھر بھی ایران اکیلا امریکہ اور اسرائیل دونوں کو کھلم کھلا چیلنج کر رہا ہے۔ 57 مسلم ممالک میں سے کوئی بھی اسرائیل یا امریکہ کو ایسی دھمکی نہیں دے رہا۔ ایران کی جرأت دنیا کے لیے حیران کن ہے۔ اگر ایران کمزور ہوا تو تیل کی قیمتیں آسمان چھو لیں گی اور عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ باقی مسلم ممالک کو بھی خطرہ ہے کہ اگلا ان کا نمبر ہو سکتا ہے۔ ایران فی الحال پورے خطے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے آثار، فلائٹس بند، فوجی تیاریاں عروج پر۔ پورے مشرق وسطی میں فلائٹس کینسل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر بھی متاثر ایئر لائنز کو خدشہ ہے کہ رات کو بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے ایران کو شدید دھمکیاں دی ہیں اور فوجی بلڈ اپ جاری ہے۔ اسرائیل نے ایران کو نیوکلیر اور میزائل پروگرام چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ ایران نے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بات چیت میں دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر جنگ چھڑی تو عالمی سٹاک مارکیٹس، سپلائی چین اور تیل کی قیمتیں شدید متاثر ہوں گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کی جمعہ میں عدم شرکت، ممکنہ قاتلانہ حملے کا خدشہ۔ ایران کے سپریم لیڈر معمول کے برعکس جمعے کے روز نماز کی امامت کے لیے عوام کے سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے سیکیورٹی خدشات کے باعث ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ایرانی انٹیلیجنس کو مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ ان پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر 3 سطحی سیکیورٹی حصار میں رکھا گیا۔ اسرائیلی ذرائع نے اس صورتحال کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، تاہم ایران نے بروقت فیصلہ کر کے ممکنہ سانحہ ٹال دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک انتہائی دانشمندانہ قدم تھا۔ موجودہ حالات میں کسی بھی عوامی ظہور کو خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا مبینہ فریب، مذاکرات کی آڑ میں حملے کا منصوبہ۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مذاکرات اور حملہ نہ کرنے کے بیانات دے کر دراصل ایک جال بچھا رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ایرانی قیادت کو
پبلک اپیرنس پر آمادہ کیا جائے۔ جیسے ہی سپریم لیڈر سامنے آتے حملہ کیا جانا تھا، ایران نے اس حکمت عملی کو بروقت بھانپ لیا، اسی لیے تمام عوامی سرگرمیاں محدود کر دی گئیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دشمن نفسیاتی جنگ کے ذریعے غلطی کروانا چاہتا تھا، مگر یہ منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ حالات بتاتے ہیں کہ آنے والے دن نہایت نازک ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، غیر ملکی جاسوسی نیٹ ورک بے نقاب۔ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک بڑے آپریشن کے دوران وسیع جاسوسی نیٹ ورک پکڑ لیا۔ حکام کے مطابق کم از کم 10 غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں اس نیٹ ورک میں ملوث تھیں۔ یہ نیٹ ورک حالیہ جنگی صورتحال کے دوران اندرونی تقریب کاری میں سرگرم تھا۔ منصوبہ ملک کے اندر بڑے پیمانے پر بدامنی پھیلانے کا تھا۔ حساس مقامات اور قیادت کو نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ عین وقت پر کارروائی کر کے پورا نیٹ ورک توڑ دیا گیا۔ ایرانی حکام نے اسے ایک تاریخی کامیابی قرار دیا ہے۔ اس سے دشمن کے کئی منصوبے خاک میں مل گئے۔ ایران امریکہ مذاکرات ختم، اب صرف جنگ کا راستہ باقی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیروں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کسی قسم کی بات چیت ممکن نہیں رہی۔ موجودہ صورتحال کو براہ راست جنگی مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی ماہرین بھی متفق ہیں کہ امریکی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ دن رات یا چند گھنٹوں میں کارروائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی خدشے کے تحت ایران مکمل الرٹ پر ہے۔ عسکری اور دفاعی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ خطہ ایک بڑے تصادم کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایرانی قیادت کا تحفظ اولین ترجیح، ایک غلطی پوری امت کے لیے خطرہ۔ ایران اس وقت اپنی اعلیٰ قیادت کے تحفظ کو سب سے اہم فریضہ سمجھ رہا ہے۔ حکام کے مطابق کسی بھی ایک غلطی کے نتائج انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اگر سپریم لیڈر کو نقصان پہنچا تو صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ ماضی کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ قیادت کے فقدان سے مزاحمتی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ دشمن اسی خلا سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اسی لیے غیر معمولی احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ آنے والے دن تاریخ کا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ برطانیہ نے قطر میں جنگی طیارے تعینات کر دیے، دفاعی تیاریوں میں تیزی۔ برطانیہ نے ایران امریکہ کشیدگی کے پیش نظر قطر میں اپنے جنگی طیارے تعینات کر دی ہیں۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 4 ٹائفون فائٹر جیٹس قطر منتقل کیے گئے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ تعیناتی دفاعی مقاصد کے لیے ہے، تاہم دفاعی تعیناتی بھی ممکنہ جنگ کا واضح اشارہ سمجھی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو ممکنہ کارروائی سے آگاہ کر دیا ہے۔ ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے رد عمل سے خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ خلیجی ممالک میں خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ عسکری نقل و حرکت غیر معمولی حد تک بڑھ گئی ہے۔ امریکہ و اتحادی فضائی سرگرمیاں، غیر معمولی حملے کے قوی امکانات۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران امریکی اور برطانوی فوجی طیاروں کی غیر معمولی سرگرمیاں رپورٹ ہوئی ہیں۔ امریکی نیوی کا P-8 پوسائیڈن طیارہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں دیکھا گیا ہے۔ یہ طیارے انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی دوران قطر کے العدید ایئر بیس سے امریکی ایئر ریفیولنگ ٹینکرز نے پرواز کی۔ ان کی منزل ظاہر نہیں کی گئی، جو تشویش میں اضافہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے والے کئی طیاروں کو واپس موڑ دیا گیا ہے۔ یہ سب علامات کسی بڑی عسکری کارروائی کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ عالمی مبصرین صورتحال کو نہایت خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ چین کے 20 کے قریب بڑے ملٹری کارگو طیارے ایران پہنچے، ہتھیاروں کی ممکنہ ترسیل کا شبہ۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق چین سے تقریباً 16 سے 20 بڑے ملٹری کارگو طیارے ایران میں لینڈ ہو چکے ہیں۔ یہ فلائٹس گزشتہ چند دنوں، خاص طور پر 56 گھنٹوں میں ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان طیاروں میں میزائل، ڈرونز، ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے کہ HQ-9 یا دیگر ہتھیار لے جانے کا قوی امکان ہے۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ طیاروں نے ٹرانسپونڈر آف کر کے ایران میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام امریکہ اور اسرائیل کے ممکنہ حملے کے پیش نظر ایران کی تیاری کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ چین کی طرف سے یہ سب سے بڑی فوری ملٹری سپورٹ آپریشن ہو سکتی ہے اگر تصدیق ہو۔ ایک چینی ذرائع نے ڈس انفارمیشن قرار دیا ہے، مگر متعدد رپورٹس اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔
یہ تناؤ کو مزید بڑھا رہا ہے اور عالمی سطح پر تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ سعودی عرب کی خلیجی ممالک کی مشترکہ امن مشقوں میں شرکت۔ خلیجی تعاون کونسل کے ممالک کے سیکیورٹی اداروں کی چوتھی مشترکہ تربیتی مشق عرب گلف سیکیورٹی فورم میں سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز بھی شرکت کر رہی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق قطر ان مشقوں کی میزبانی کر رہا ہے تاکہ رکن ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ افغانستان میں نیٹو فوجی فرنٹ لائن پر نہیں تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نیٹو کے اتحادی ممالک پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کے دوران نیٹو کے غیر امریکی فوجی محاذ جنگ سے کچھ پیچھے رہے اور وہ فرنٹ لائن پر نہیں تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کی جانب سے باہمی دفاع کی شق صرف ایک بار استعمال کی گئی، جو 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد عمل میں آئی، جب رکن ممالک نے افغانستان میں ہزاروں فوجی تعینات کیے، تاہم ان کے بقول اتحادی ممالک کی شمولیت محدود نوعیت کی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔